باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اور یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری، یعنی قرآن مجید تصدیق فرماتی ہے ان کتابوں کی جو پہلے تھیں، اور اس لیے کہ آپ ڈر سنائیں سب بستیوں کے سردار کو، یعنی ام القریٰ مکہ المکرمہ کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام زمین والوں کا قبلہ ہے، اور وہ تمام زمین کی اصل بھی ہے کہ سب سے پہلے زمین کا آغاز جو ہے وہ وہاں سے ہی کیا گیا جہاں خانہ کعبہ ہے اور بیت اللہ شریف ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ برکت والی کتاب نازل فرمائی ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ برکت سے بھرپور ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جو سابقہ کتب ہیں آسمانی ان کی قرآن پاک تصدیق کرنے والا ہے، اور کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اور مقصد کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں مکہ المکرمہ کے رہائشیوں کو، ومن حولہا، اور جو کوئی سارے جہان میں اس کے ارد گرد ہیں۔ مکہ المکرمہ کے رہائشیوں کو بھی آپ ڈرائیں، اور اس کے ارد گرد سارے جہان میں جہاں کہیں بھی لوگ آباد ہیں آپ انہیں ڈرائیں۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم سے یہ باقاعدہ حکم ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پاک کے ذریعے ڈرائیں اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں اور ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں، اور مکہ المکرمہ والوں کو بھی اور اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں سارے جہان میں، چونکہ آپ سارے جہانوں کی طرف رسول بن کر آئے ہیں، اس لیے تمام کو ڈرانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور انبیاء کے ورثاء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو زیادہ دلیر نہ کریں بلکہ انہیں ڈرائیں، انہیں آخرت کی فکر دلائیں، عذاب قبر سے ڈرائیں، جہنم کے عذاب سے ڈرائیں، اور محشر کے عذاب سے ڈرائیں، اور کیونکہ ڈر جو ہے یہ ضروری ہے، اور ایمان ہی یہی ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان یہ ہے کہ انسان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت میں رہے، اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کی رحمت سے پر امید بھی رہے، تو یہ ایمان ہے۔ تو اس وجہ سے علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں پر جنت کی خوشخبریاں اور اللہ کی رحمت کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتے ہیں، وہیں لوگوں کو ڈرانا بھی ذمہ داری ہے اور ضروری ہے۔ پھر یہاں پر ایک لفظ آیا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، آپ ڈرائیں بستیوں کی اصل کو، چونکہ تمام بستیوں تمام شہروں کی ابتدا جو ہے وہ مکہ المکرمہ سے ہوئی، اور خانہ کعبہ جہاں پر آباد ہے یہ زمین کی اصل ہے، تو کا مطلب ہے اصل، اصل جو ہے یہ مطلب ہے کا۔ تو میں ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ حضور کا جو صفاتی نام امی ہے اس کا مطلب غلط بیان کرتے ہیں۔ امی کا مطلب جناب ان پڑھ، امی کا مطلب ان پڑھ نہیں، یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ امی کا مطلب ان پڑھ ہے، اور حضور کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے امی، تو لہٰذا حضور کو ان پڑھ کہنا جائز نہیں ہے، چونکہ ان پڑھ جو ہے یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، اچھی صفت نہیں ہے، اور یہ تعریف کے لیے نہیں ہے، یہ مذمت کے لیے ہے، نقص ہے اور عیب ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ ان پڑھ ہو۔ تو اس وجہ سے جب یہ خوبی نہیں ہے بلکہ خامی ہے، تو ہر وہ لفظ جس میں خامی کا شائبہ بھی پایا جائے اس کو حضور کی طرف جو ہے وہ منسوب کر کے بیان کرنا غلط ہے۔ اس پر قرآن پاک جو ہے وہ واضح انداز میں دلیل ہے
کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ راعنا میں چونکہ یہودی تھوڑا سا اس کو کھینچ کر جو ہے وہ غلط مطلب لیتے ہیں، تو اس میں غلط مطلب کا شائبہ پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس لفظ سے ہی منع فرما دیا کہ یہ لفظ چاہے صحابہ کا مطلب جو ہے وہ محبت بھرا ہے، ادب والا ہے، لیکن چونکہ اس میں یہودیوں کی سازش کی وجہ سے دوسرا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور اس میں شائبہ ہے، اس وجہ سے اس لفظ سے ہی منع کر دیا۔ چونکہ سید عالم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جہاں پر گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کا جو ہے وہ چناؤ ہونا چاہیے کہ کون سا لفظ ہے جو حضور کی شایان شان ہے اس کو بیان کیا جائے، اور عام جو ہے وہ لفظ وہ اس بارگاہ کے لائق نہیں ہے۔ جائے کہ انسان اپنے نبی کو ہی ان پڑھ کہتا پھرے، تو بہرحال ان پڑھ جو ہے یہ کوئی صفت مدح نہیں ہے، یہ صفت ذم ہے، تو اس وجہ سے حضور کو ان پڑھ کہنا جائز نہیں ہے۔ امی کا مطلب ہے اصل، ام القرا تمام بستیوں کی اصل، تمام بستیوں کی سردار، تو حضور امی ہیں، تو حضور ہر چیز کی اصل ہیں، حضور ہر چیز کے سردار ہیں، افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اور اس پر پھر وہ مصنف عبدالرزاق والی جو حدیث نور ہے وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر والی بھی وہ روایت ہے، جب حضور سے سوال کیا گیا کہ اے سید عالم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم، حضور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو حضور نے باقاعدہ خود جواب عطا فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، کہ اے جابر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، پھر اسی نور سے وہ مصنف عبدالرزاق والی جو حدیث ہے بہت لمبی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اور اس میں باقاعدہ تفصیل ہے کہ اللہ نے پھر اس نور سے فلاں چیز کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو پیدا فرمایا، آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، اور یہ ساری چیزیں پھر حضور کے نور سے پیدا فرمائیں۔ تو حضور تمام چیزوں کی اصل ہیں، اس وجہ سے حضور کو امی کہا جاتا ہے کہ ام القرا تمام بستیوں کی اصل، زمین کی اصل کے جہاں سے زمین کا آغاز ہوا، تو حضور بھی امی ہیں کہ حضور سے ہی ساری چیزوں کا آغاز ہوا ہے، حضور کے نور سے ہی ہر چیز کو پیدا کیا گیا ہے، اس وجہ سے حضور کو امی کہا جاتا ہے۔ کتنا عظمت والا اور کتنا پیار والا اور محبت والا مطلب ہے امی کا، اور جس کا ہم نے کیا حشر کر رکھا ہے۔ اور ان پڑھ کے کہ جناب حضور کے بارے میں بھی ہم جو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو آپ کے شایان شان نہیں ہے، اور اگر اس کا وہی مطلب لینا بھی ہو تو پھر بے پڑھا ہوا لفظ یہ لینا چاہیے کہ جس کا زمین پر کوئی بھی استاد نہ ہو، اللہ کے پڑھائے ہوئے ہیں حضور، اور زمین سے کسی سے بھی آپ نے نہیں پڑھا، تو اگر وہی مطلب بھی لینا ہو تو ایسا شخص کہ جس کا زمین پر کوئی بھی استاد نہیں ہے، اللہ نے جسے پڑھایا ہے، تو اس انداز سے باادب انداز میں جو ہے وہ ہمیں معنی بیان کرنا چاہیے، ان پڑھ کہنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال فرمایا کہ آپ مکہ المکرمہ والوں کو ڈرائیں اور اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ جہاں تک آباد ہیں ان کو بھی ڈرائیں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت اور آخرت اور مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین رکھتے ہیں، اور اپنے انجام سے غافل اور بے خبر نہیں ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی ڈرائیں۔ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں وہ، اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے جو لوگ ہیں آپ ان کو ڈرائیں۔ ہم دیکھیں تو صحیح، پہلے نمبر پر عقیدے کی بات ہوئی کہ والذین یؤمنون بالآخرۃ، جن لوگوں کو آپ نے ڈرانا ہے، جن پر محنت کرنی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ویؤمنون بہ، یؤمنون بہ اس کتاب پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو جب نمازیوں کو ڈرایا جاتا ہے، واعظ و نصیحت کی جاتی ہے،
بہت سارے لوگوں کے دلوں میں سوال آتا ہے، یار ہم تو نماز پڑھنے آ گئے ہیں، ڈرانا تو ان کو چاہیے جو باہر پھر رہے ہیں، اور واعظ و نصیحت تو ان کے لیے ہونا چاہیے جو باہر پھر رہے ہیں۔ ہم تو مسجد میں چل کر آ گئے ہیں، نماز پڑھی ہے اور مسجد میں چل کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی ڈرایا ہمیں جا رہا ہے۔ تو قرآن کا یہی حکم ہے کہ جو نماز پر پابندی کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، جو قرآن کے ماننے والے ہیں، آپ انہیں ڈرائیں۔ انہیں ڈرائیں گے وہ مزید اللہ کے قرب جو ہے ان کو حاصل ہوگا، خشیت الہی ان کے اندر پیدا ہوگی، خوف خدا ان کے دلوں میں جو ہے وہ انہیں پیدا ہوگا اور حاصل ہوگا۔ جو ویسے ہی نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، نہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، انہیں ڈرانے کا کیا فائدہ؟ محنت تو اس پر کی جائے جہاں سے کچھ فائدہ بھی حاصل ہو، اور جہاں کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں ہوتا پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ پچھلی آیات میں سن چکے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں، آپ نے ان پر حجت قائم کر دی ہے، آپ نے ان کو واعظ و نصیحت کر دیا ہے، اب ثم ذرھم فی خوضہم یلعبون، اب انہیں چھوڑ دیں کہ یہ اپنی بےہودگی میں جو ہے وہ کھیلتے رہیں۔ ایک وقت تک جو ہے وہ نصیحت کریں اور صرف پیغام پہنچائیں، عمل کرانا جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے، صرف پیغام پہنچا دیں، اور جو جتنا نیک ہے اس کو اتنا زیادہ ڈرائیں۔ یہ نہیں جس طرح آج کل ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ جناب آپ محفل میلاد میں آ گئے ہیں، جناب آپ بخشے بخشائے اور سیدھے جنتی، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو جتنا نیک ہے، جتنا پرہیزگار ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ ڈرایا جائے۔ اور کیوں کہ وہ تو اس لائن پر چل رہا ہے، وہ اس راستے پر چل رہا ہے، اب اس میں مزید نکھار پیدا ہونا چاہیے، اس میں مزید عمدگی آنی چاہیے، اور اس کو جو ہے مزید قرب حاصل ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے جو مساجد میں آتے ہیں انہیں جو ہے وہ زیادہ ڈرایا جاتا ہے، صبح و شام جو ہے ان کے لیے درس کا اہتمام ہے، واعظ و نصیحت کا انتظام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے بھی ایسے لوگوں کے بارے میں ہی کہا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں۔ جو باہر ہیں انہیں بھی ڈرانا چاہیے، ان کے لیے بھی واعظ و نصیحت ہے، لیکن جو نیک ہیں انہیں چھوڑ نہیں دینا چاہیے، ان کو بھی سیدھے راستے پر گامزن رکھنا یہ ضروری ہے، اور اللہ کا خوف دلانا انہیں لازمی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، حضور کی پوری امت کو دین حق کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔